کہ ایک انسان غموں سے ٹوٹ چکا، مصیبتوں سے چور ہو چکا، گردن جھک گئی، قدم بوجھل ہو گئے، سوچ آگے سفر کرنے سے اپنے ہاتھ کھڑی کر چکی، علاج کیا ہے؟ انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نہ جانے کون کون سی بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، زبان سے یہ الفاظ ادا کرو، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اتنے الفاظ انسان پڑھ لے، دنیا جہان کے غم اس کے سر پہ سوار ہیں، اللہ سارے اتار دیتے ہیں اور اس کے دل کو قرآن مجید کو اس کے لیے بہار بنا دیتے. ساتھی صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہم سیکھ نہ لیں؟ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، دنیا کی ہر مشکل کی جگہ اللہ آسانی لے آتا. آپ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کے جب سونا چاہتے ہیں، ذکر و اذکار کر کے سوئے، تہجد کی نیت کر کے سوئے. اور اللہ عز جلال نے 4 طریقے انسان کے لیے رکھے ہیں. اگر آپ وضو کر کے سو گئے، ذکر کر کے سو گئے اور آپ نیت کر کے سوتے ہیں کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، آپ بیدار نہیں ہو سکے باوجود اس کے کہ آپ نے تہجد نہیں پڑھی، لیکن آپ کے اس اقدام کی وجہ سے، نیت، وضو اور ذکر کی وجہ سے، رب تعالی کتب لہ ما نوی، جو آپ نے نیت کی تھی وہ رات کی تہجد بغیر پڑھے ہی آپ کے نام اعمال میں لکھوا دی جائے گی. دوسرا طریقہ، آپ سمجھتے ہیں کہ میں سحری کے وقت بیدار ہوں گا، تہجد پڑھوں گا، اور اللہ نے بیدار کر دیا، تو پھر آپ 8 رکعتیں پڑھیے اور 3 وتر ادا کیجیے، تاکہ صحیح بخاری کی روایت جو ہے ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان علی 11 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھی. تہجد کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ سحری کے وقت پڑھیں. تیسرا طریقہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے، آپ آج بیدار نہیں ہو سکیں گے، عشاء کی نماز پڑھنے سے فارغ ہو جائیے اور اسی وقت ہی 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھ لیجئے. اللہ عز جلال رات کے قیام کا اجر آپ کو پھر بھی عطا کر دیں گے. چوتھا طریقہ، آپ نے نیت کی، وضو کیا اور سو گئے، نیت تہجد کی تھی لیکن آپ نہیں پڑھ سکے، فجر ہو گئی، آپ فجر کی نماز پڑھیے، فارغ ہو جائیے. جب سورج نکل آئے اس وقت سے لے کر ظہر کی نماز تک اگر آپ یہی رکعتیں پڑھ لیتے ہیں جو رات کو پڑھنی تھی، اللہ عز جلال اجر ان رکعتوں کا تہجد کا ہی عطا کریں گے. من نام عن حزبه او شیء من ذلك، جو شخص معمول بنا چکا ہے کہ وہ ایک حزب قرآن پڑھے گا یا اتنا قرآن کا حصہ پڑھے گا، سویا رہ گیا، بیدار نہیں ہوا، فجر سے ظہر تک اس کے دورانیے میں ادا کر لیں. اچھا یہ مبارک دن اگر آ جائے زندگی میں تو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اس میں کم از کم 10 کام کرنے چاہیے. پہلا کام، شاید آج یہ مبارک دن مغرب کے بعد شروع ہو جائے، چاند نظر آ جائے، تو پہلا کام یہ کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب بھی چاند کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ اس چاند کو طلوع کیا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہو، یہ پورا مہینہ ایمان والا ہو، یہ پورا مہینہ سلامتی والا ہو اور اسلام کی عظمت والا ہو. 5ویں دعا ابن حبان کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، والتوفیق لما تحب وترضى
اللہ اس پورے مہینے میں ان اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے اور تجھے پسند آئے. اور ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں غیر ضالین ولا مضلین، جس میں اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے دعاؤں کا اضافہ کیا ہے. یا اللہ یہ چاند نکل رہا ہے، پورا مہینہ مجھے گمراہ کرنے والا نہ کوئی ہو، مجھے گمراہی سے بچا، اور مجھ سے بھی کسی کو گمراہی نہ دلوانا، میں بھی کسی کو گمراہ نہ کر سکوں. ربی وربک اللہ، اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ. چاند کی دعا پڑھنے کے بعد جو ہی چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ عز و جلال کی عظمت، کبریائی، تعریف اور اسی کے ساتھ اللہ کی توحید کو بلند کرنا شروع کرتا. حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو. ان تکبیروں کو چاند نظر آنے سے ہی شروع کر دینا چاہیے. یہ تکبیریں مطلق ہیں، چلتے پھرتے عبداللہ ابن عمر کی طرح رستوں میں چلتے، بازار میں جاتے، اپنے گھر میں بیٹھے چارپائی پہ، اپنے خیمے میں بیٹھے، آپ اللہ عز و جلال کی عظمت کو بیان کریں، تکبیریں پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے اللہ اکبر کہو، کثرت سے الحمدللہ کہو. تو چاند نظر آنے کے بعد یہ شروع ہو جانا چاہیے. اور 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد اور پابندی کے ساتھ تکبیر مقید جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کمال کی حدیث، ما اہل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھی اللہ اکبر کہتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے بشارت دی جاتی ہے. صحابہ نے پوچھا جنت کی بشارت؟ فرمایا جنت کی بشارت. تو 10 دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر، 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ یہ کہنا چاہیے. دوسرا کام جو ان 10 دنوں میں کرنا ہے، اگر آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آج مغرب سے پہلے اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹ لیجیے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اذا رأى احدكم هلال ذي الحجة واراد ان يضحي فليمسك عن شعره وعن اظفاره. جب تم میں سے کوئی چاند کو دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے بالوں اور ناخنوں کو کاٹنے سے، ترچھوانے سے رکا رہے، نہ سر کے بال نہ ناخن. اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَا يَمَسَّ مِن بَشَرِهِ شَيْئًا، جسم سے کہیں سے بھی بال جو ہے وہ نہ کاٹے نہ ظاہر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا کام بھی بتایا ہے، یہ 10 دن جب آ جائیں تو روزہ رکھیں. بہت اچھا ہے کہ سنت کے مطابق كَانَ يَصُومُ 9 ذی الحجہ، پہلے 9 دن کے روزے رکھیں. گرمی کی شدت اور حدت ہے، برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم 9 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، جس سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ عز و جلال معاف کر دے. ان 10 دنوں میں ایک چوتھا کام بھی کرنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں. جس طرح آپ رمضان میں بڑا قرآن پڑھتے رہے ہیں، تو یہ جو ساری آپ نے 10 حدیثیں سنی ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم 10 دنوں میں اس سے زیادہ قرآن مجید پڑھے جس طرح ہم رمضان میں پڑھتے تھے. امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن افضل ہیں کہ ذوالحجہ کے؟ انہوں نے جواب دیا دنوں کے اعتبار سے تو ذوالحجہ کی افضل ہے، راتوں کے اعتبار سے جو کہ لیلۃ القدر ہے رمضان میں، راتیں وہ افضل ہیں. تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت تقرب الی اللہ ما استطعت وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَن تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِهِ. کسی کا یہ شوق اور ذوق ہو کہ اللہ کا قرب مل جائے تو اللہ کی کلام پڑھنے کے بغیر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اقرأوا فی 10
10 دنوں میں قرآن ختم کرو. قرأوا فی 7 دنوں میں قرآن ختم کیا کرو. اور سہل بن عبداللہ التستری کہا کرتے تھے علامت حب اللہ حب القرآن. جو شخص کہتا ہے نا مجھے اللہ سے محبت ہے اسے قرآن سے بھی محبت ہوگی. وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص کہتا ہے کہ مجھے قرآن سے محبت ہے اس کو اللہ کے رسول سے بھی محبت ہوگی. وعلامت حب النبی حب السنہ. جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے اللہ کے رسول کی سنتوں سے بھی اسے محبت ہوگی. پھر وہ شیو تو نہیں کروائے, پھر وہ داڑھی تو نہیں کٹوائے. علامت حب السنہ, جس کو یہ دعویٰ ہے کہ میں سنتوں سے محبت کرتا ہوں, حب الآخرہ, وہ ضرور آخرت سے محبت کرتا ہوں. وعلامت حب الآخرہ بغض الدنیا. جو یہ کہتا ہے مجھے آخرت سے محبت ہے پھر وہ دنیا کو حقیقی زندگی نہیں سمجھتا. وعلامت بغض الدنیا اللہ يدخر منها الا زادا وبلغا الى الاخرہ. اور جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میرا دنیا کے اندر تو تھوڑا وقت ہے پھر وہ آخرت کے لیے جمع جوڑ کرتا ہے, وہ دنیا کی جمع جوڑ میں زندگیاں نہیں لگاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن میں قرآن ختم کیجیے. آپ کل سے شروع کیجیے, سورۃ الفاتحہ سے شروع کر کے سورۃ آل عمران مکمل کر لیں. 2 ذی الحجہ کو آپ سورۃ نساء سے شروع کریں اور سورۃ مائدہ تک مکمل کر لیں. 3 ذی الحجہ کو آپ سورۃ انعام سے لے کے سورۃ توبہ کو مکمل کر لیں. 4 ذی الحجہ کو سورۃ یونس علیہ السلام سے لے کر سورۃ اسراء تک مکمل کر لیں. 5 ذی الحجہ کو سورۃ الکہف سے سورۃ النور تک مکمل کر لیں. اور 6 ذی الحجہ کو سورۃ الفرقان سے لے کے سورۃ غافر تک مکمل کر لیں. 7 ذی الحجہ کو سورۃ یاسین سے سورۃ حدید تک لے جائیں. اور 8 ذی الحجہ کو سورۃ مجادلہ سے لے کے قرآن مجید کو مکمل کر لیں. آپ نے 9 تاریخ کو چونکہ روزہ رکھنا ہے, کثرت سے اللہ سے دعائیں کریں اور 10 تاریخ کو قربانی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام میں کرنے والے کاموں میں سے 5واں کام بھی بیان کیا ہے کہ آپ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں. دنیا ساری کی ساری کھنگال مارے گی آپ, لیکن آپ کو سکون نہیں میسر آئے گا جو اللہ کے ذکر سے آ سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون اللہ نے ذکر میں رکھا ہے کہ 10 دنوں میں کثرت سے ذکر کریں. سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رزق ملتا ہے, کثرت سے درود پڑھیے. جو جتنا کثرت سے درود پڑھے گا اتنا قیامت کے دن اللہ کے رسول کے قریب ہوگا. اللہ کے رسول اس کی شفاعت کریں گے. کثرت سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی, یہ کثرت سے پڑھے. صبح شام کی پڑھ لے نا, اللہ 5 انعام دیتے ہیں. گناہ بھی معاف کرتے ہیں, ظالم کے ظلم سے بھی بچاتے ہیں, اللہ کے رسول اس کی سفارش بھی کریں گے, اور پھر اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اسے جنت میں داخل بھی کریں گے اور اللہ راضی بھی ہو جائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کثرت سے پڑھے تو 3 مرتبہ پڑھ لینا. حدیث کہتی ہے کوئی جنگ کے میدان سے بھی بھاگ کے آ جائے بزدل بن کے, اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دے. لا حول ولا قوة الا باللہ. کثرت سے پڑھی. دنیا کے خزانوں کے لیے بڑی تڑپ اور تمنا اور شوق اور ذوق اور محنت اور تھرس کے ساتھ لگے رہتے ہیں لوگ. کسی کو جنت کے خزانے چاہیے تو کثرت سے لا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کثرت سے پڑھی. آپ اگر سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو 100 غلام آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا. آپ اگر 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیں تو 100 گھوڑے میدان جہاد کے لیے تیار کیے گئے پیش کرنے کا اجر مل جائے. اب اللہ اکبر اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 100 اونٹ لدے ہوئے سامان سے میدان جہاد کے لیے اس کے برابر اجر مل جائے. اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لو گے 100 مرتبہ تو ذرا 1 مرتبہ اکیلے رات کو بیٹھ کے اوپر دیکھنا آسمان کتنا اونچا ہے. زمین و آسمان کا سارا خلا نیکیوں سے بھر جائے. ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ کثرت سے پڑھیے. کوئی 10 مرتبہ کوئی 100 مرتبہ پڑھ لے سارا دن شیطان کے وس و شکنجوں سے آزاد ہو جاتا. کثرت سے ایام میں
اللہ رب الجلال کے سکھائے ہوئے اذکار کو اپنی زبان پہ لائیے۔ ایک چھٹا کام بھی ان 10 دنوں میں کرنا ہے، نوافل پڑھنے کا۔ آپ سچ سچ بتائیے، رمضان میں تراویح پڑھتے رہے؟ اگر وہ افضل ہے تو یہ دن بھی اس سے افضل ہے۔ آپ سب اٹھتے ہیں، کم از کم ان 10 دنوں میں تو تجربہ کر کے دیکھیں۔ میں نے اشراق پڑھنی ہے، میں نے چاش پڑھنی ہے، جب 10:15 کا ٹائم ہوگا وضو کر کے میں 2 بھی پڑھوں گا، یا 4 یا 6 یا 8 پڑھوں۔ کبھی اگر زندگی میں نہیں پڑھی ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 4، ان 10 دنوں میں تو پڑھ کے دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے اس بندے کو اللہ جہنم پر حرام قرار دیتے ہیں، یہ جہنم نہیں جائے۔ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 10 دنوں میں تو تجربہ کریں۔ جو عشاء کے بعد 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتا ہے، سلام نہیں پھیرتا، اجر اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا لیلۃ القدر میں اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ ویسے بھی گرمی ہے، اگر انسان 2 سے 4 گھنٹے کام کرنے کے بعد وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے کتنا ٹائم لگے گا؟ ہماری تو سپیڈ بھی بڑی ہے نا، ہم نے کون سے 36 منٹوں میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، وہ 2 سے 4 منٹ لگے اور فارغ۔ اور یہ راز سمجھیے، آپ نے ٹریولنگ کی ہوگی، آفٹر لینڈنگ کیا ہوتا ہے؟ 2 سے 4 سے 6 سے 10 لوگ، کوئی ونگز کو دیکھ رہا ہے، کوئی ٹائرز کو دیکھ رہا ہے، پوری ٹیم ہوتی ہے، کیونکہ دوبارہ اس نے اڑان بھرنی ہوتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو 5 وقت اپنے سامنے کھڑا کر کے کیل کوکا اس کا ٹھیک کر دیتے ہیں۔ یہ بندہ پھر کمزور نہیں ہوتا، یہ بندہ پھر فٹنس سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ 10 دن ہیں آپ کے پاس، کثرت سے نوافل پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتاتا ہے کہ ان 10 دنوں میں دعائیں کیجیے۔ آج یہ پہلو بہت کمزور ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں دعا اس وقت کرنی چاہیے جب بندہ بیمار ہو۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تم خوشی کی حالت میں اللہ کو نہ بھولو، جب تم پہ کوئی آزمائش آئے گی اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں دعا میری تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ادب کے ساتھ، کیا تم شیطان سے بھی برے ہو؟ اللہ نے تو شیطان کی بھی سن لی، شیطان نے کہا اللہ مہلت دے دے، قیامت تک اللہ نے دے دی، شیطان کی بھی سن لی ہے۔ دعا کرنا نہ چھوڑے، دعا میں جب ہوتی ہے، سیدنا عمر کہا کرتے تھے مجھے دعا کی قبولیت کی پریشانی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ یا تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، یا اللہ اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں قیامت کے دن، یا کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں، ضائع نہیں ہوتی۔ مجھے ڈر یہ رہتا ہے کہ دعا کی توفیق نہ اللہ چھین لے۔ حدیث میں آتا ہے جب آسمان سے بلا آتی ہے، نیچے سے بندے کی دعا جاتی ہے، یہ زمین و آسمان کے درمیان گتھم گتھا ہوتی ہے، اور یہ دعا اس بلا کو قیامت تک زمین تک پہنچنے نہیں دیتی۔ دعا کیا کرو اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، معاشرے کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور مظلوم و مقہور اور بچوں اور ماں اور بہنوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ یہ 10 دن اتنے مبارک ہیں، ایک 8واں کام بھی کیجیے، خیر خواہی اور ہمدردی کے نعرے لگانے والے ان 10 دنوں میں بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ 10 دن اعتکاف پہ قرآن اندازیاں ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں بیت اللہ اور مسجد نبوی، کوئی یار اعتکاف کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ کوئی کوڈ مل جائے گا؟ کیسے وہ رجسٹریشن کرواتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں آتا ہے 1 مہینہ اعتکاف کرنے والے اللہ کے رسول، اور اعتکاف بھی مسجد نبوی میں، اتنا اجر کسی کو مل سکتا ہے؟ تو اس سے زیادہ اجر یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے۔ یہ گاڑیاں یہاں ہی رہ جانی ہیں، ان گاڑیوں سے کام لیا کریں، یہودی اور منصب یہاں رہ جانے ہیں۔ ایما مسلم کسا مسلما ثوبا کساہ اللہ من خضر الجنہ، حدیث میں آتا ہے جو کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ قیامت کے دن جنت میں سبز چلعت فاخرہ پہنائیں گے۔ تمہارا جی چاہتا ہے کہ نیا لباس پہنو عید کے دن، تو میرے بھائی کبھی کسی کو بھی سوٹ دے کے دیکھو جس نے کبھی نیا نہیں پہنا۔ کبھی نکلو نا ان دیہاتوں میں جہاں لوگوں کے پاس کچھ نہیں۔ ایما مسلم اطعم مسلما علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامۃ من ثمار الجنہ، جو کسی بھوکے مسلمان کو، کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلاتا ہے اللہ اس کی مہمان نوازی جنت سے کرے۔ 10 دن میں کھانا کھلائیے۔ ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ
سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، جو کسی کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی رحیق المختوم سے شرابن طہورا پلائے گا۔ سوچا کرے اس طرح کے کام، بدلنا چاہیے اپنے آپ کو۔ جہاں پانی کا بندوبست نہیں، نل کے لگوایا کریں۔ سال پورا بیمار رہے امام حاکم، ان کے لیے دعا کروانے والے نے دعا کروائی، ایک عورت آئی اور آ کے رکا پھینک کے چلی گئی، لکھا ہوا تھا میں نے ان کے لیے دعا کی، ہر خواب میں مجھے اللہ کے رسول ملے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو کہو پانی کا بندوبست کرے۔ اٹھے امام حاکم، نلکا لگوایا، کنواں کھدوایا، ادھر پانی جاری ہوا، ساری بیماری ختم ہو۔ مسلمانوں کا خیال کیا کرے، اور میں بڑے ادب سے یہاں بھی کہوں گا کہ آنے والوں کی عزت دیا کرے، ان کے لیے بھی پانی رکھنے میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، یہاں بھی پانی رکھ دیا کرے۔ کوئی اپنے آفس سے آیا ہوگا، کوئی دھوپ سے آیا ہوگا، اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہو تو اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اگر ایک بدکار عورت کتے پیاسے کو پانی پلانے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے، دیانتداری سے بتائیے اگر آپ کسی مسلمان محترم کو پانی پیش کر دیں گے، پیاس لگی ہے اس کو، تو بخشش نہیں ہوگی۔ خیال کیا کریں۔ اللہ ذو الجلال ایسے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خیر خواہی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، جو کبھی کسی نے تجربہ کیا ہو تو بہت اچھا، اللہ کے رسول نے قربانیاں تقسیم کی تھی، کبھی اس حدیث کو بھی پڑھ لیا کرے۔ یہ بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے ہی بیان کی ہے، اور کیسی حدیث ہے؟ حدیث بھی ہے تو صحیح بخاری کی ہے، ویسے تو بخاری کا بڑا نام ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، قربانیاں تقسیم کرنا۔ تم گھر میں ہر سال 10 سے 12 قربانیاں کرتے ہو، تجربہ یہ بھی کرو، جس نے ساری زندگی قربانی نہیں کی اس کو کہو بھائی یہ ایک قربانی آپ کرو، لوگوں کی طرف مت دیکھو، کھاؤ بھی اور خود تقسیم بھی کرو۔ کبھی خیر خواہی کے اس طرح کے کام بھی کیا کرو۔ اللہ ذو الجلال ہمیں توفیق سے نوازے، اور 10 دنوں میں 10 کام کرنے ہیں، جن میں 8 کی تفصیل آپ نے سنی۔ آخری 2 کام کثرت سے صدقہ کیجیے، پیسہ ہے تو صدقہ کرنا، وگرنہ مت سمجھنا کہ آپ صدقہ نہیں کر سکتے، پھر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کو ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے، بیٹھے اللہ اکبر کہہ دو صدقہ ہے، استغفر اللہ کہہ دو کہ صدقہ ہے، کسی 2 بہن بھائیوں کی صلح کروا دینا، دوستوں کی صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ کوئی بیچارہ ہانپ رہا ہے گرمی میں، دوڑ کے اس کے پاس جانا، میں آپ کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، صدقہ ہے۔ کوئی گرا ہوا ہے گرمی سے، اس کو فوراً ہاسپٹل پہنچانا صدقہ ہے۔ کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ کوئی سواری نہیں آ رہی، اپنی موٹر سائیکل پہ یا اپنی سواری پہ سے بٹھا کے اس کی جگہ تک پہنچانا صدقہ ہے۔ میرے بھائی عدل کی بات کرنا صدقہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صدقہ تو کرنا چاہتا ہوں، پیسہ نہیں ہے، تو کہا کیسے کرو گے؟ کہا میں صدقہ کرتا ہوں، جو بھی آج کے بعد مجھے گالی دے گا میں غصہ نہیں کروں، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کتنا پیارا صدقہ۔ تو آئیے ان 8 دلوں کا تذکرہ سنیے جو اللہ کو پسند ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، ہم بھی ان دلوں کا تذکرہ قرآن کی زبانی سنیں اور پھر سوچیں کہ میں اس وقت کون سے دل کا مالک ہوں، میرا دل کیسا ہے۔ پہلا دل القلب السلیم، سلامتی والا دل، جس میں شرک نہیں، کفر سے سلامت، بدعت سے سلامت، ذلت والے کاموں سے سلامت، اللہ کی یاد، اخلاص، آخرت کی فکر، یہ دل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو قلب سلیم ہو، قیامت کو نہ اولاد کام آئے گی نہ قیامت کو مال کام آئے گا۔ دوسرا دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے القلب المنیب، قلب منیب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جب بھی پکار اٹھے رب کی، امید کی گرہ بند ہے رب کی، سوچ آئے یہ کیسے ہوگا، ہوگا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ میں کیسے کر پاؤں گا، ایسے کر پاؤں گا، رب مجھے توفیق دے گا۔ تیسرا دل جو اللہ کو پسند ہے القلب المخبت، قلب مخبت، اخبات والا دل۔ اخبات کا مطلب ہوتا ہے دل کی بھرپور توجہ، اٹھا ہے اللہ اکبر، بیٹھا ہے الحمدللہ، کھانا کھایا ہے الحمدللہ،
چلتے پھرتے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ، اس کی زبان کی عادت یہ بن گئی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آتا۔ میرے معزز بھائیوں، یہ قلبی کیفیات بنتی ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ اپنی زندگی کو دوبارہ سے ری شیڈول کرو، صبح سے لے کے 24 گھنٹے کا شیڈول بناؤ۔ اس وقت میں نے اٹھنا ہے، اس وقت میں نے پڑھنا ہے، میرے 20 یار آ جائے میرے دروازے پہ، میں بوٹ کی نوک میں رکھتا ہوں جو مجھے نماز لیٹ کرتا ہے، میرے 25 پارٹنر آ جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ان کی، جس کے ساتھ چلنے سے میری نماز چلی جائے، میرا قرآن نہ پڑھا جائے، دین میرا مہم ہے، میری زندگی ہے تو عبادت ہے، میں کسی مال کو کچھ نہیں سمجھتا۔ امام زہری کہا کرتے تھے یہ مال عندی کبارہ، جس طرح جانور کا فضلہ ہوتا ہے اس سے بڑی میں اس کی قیمت سمجھتا ہی کو نہیں ہوں۔ اتنا کمال ان کا دل تھا۔ آج انسان کی یہ سوچ ختم ہو گئی ہے۔ بھرپور توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس دل میں ہے پتہ نہیں کیا کچھ۔ آپ اس دل کو کھول کے دیکھو، ہزاروں ایسی نکلیں گی چیزیں۔ دل چھوٹا سا ہے، اس کو اللہ کی محبت سے بھرو، اس کے محبوب کی محبت سے بھرو، قرآن کی محبت سے بھرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں چیزیں رکھنے کے باوجود بھی چین نہیں ہے۔ کوئی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی بازاروں میں دھکے کھا رہا ہے، اور جھوٹے اور امیٹیشن دل بنا کے ایک دوسرے کو گفٹ دیے جا رہے ہیں، چین پھر بھی نہیں ملتا۔ چوتھا دل جو اللہ کو پسند ہے، القلب الوجل، ایسا دل جس میں اللہ کا خوف ہے، وہ کانپتا ہی رہتا ہے، جب بھی دیکھو رو رہا ہے، جب بھی دیکھو پریشان ہے۔ کس بات پہ؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون۔ کچھ لوگ کانپتے پھرتے ہیں، ان کو خوف کیا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے، کس منہ سے جاؤں گا؟ میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اللہ کی رسول یہ چور ہوں گے، یہ شرابیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ زانیوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہا عائشہ نہیں، یہ تہجد گزاروں کی بات ہو رہی ہے اور صدقہ زکوٰۃ دینے والوں کی، کہ وہ روتے اس بات پہ ہیں نہ جانے یہ نذرانہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ان کو یہ خوف۔ کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر لیکن زمین پہ بیٹھا روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا میرا کل کو حساب نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گا۔ وہ عائشہ جس جیسی پاک دامن اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، ہاتھ میں درخت کا پتا ہے۔ کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں آپ کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی، مجھے کوئی جانور کھا لیتا، میں کل قیامت کو حساب کیسے دوں گی۔ اس طرح کا دل اللہ کو پسند ہے۔ ہمارا تو دل اللہ اس کو نیک بنا دے۔ معمولی سی نماز پڑھ لے تو اللہ پہ احسان جتلانے لگ جاتا ہے، میں نمازیں 4 پڑھتا ہوں، نہیں میں 3 تو پڑھتا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے 4 پڑھو گے پھر بھی فائدہ تمہیں کیا ہوگا جب تک 5 نہیں پڑھو گے؟ ایک نماز چھوڑو گے 6,500 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، کہاں کی ایمانی رہ گئی ہے۔ 5واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب التقی، متقی دل۔ متقی دل وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی نشانیوں کی قدر ہوتی ہے، اللہ کی نشانیوں کی عظمت ہوتی ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کی شعائر کی عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی۔ اللہ کے شعائر کون سے ہیں؟ بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس، تمام دنیا کی مساجد، اہل علم، اہل قرآن، علماء، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ 6واں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المہدی، ہدایت یافتہ دل۔ ہدایت یافتہ دل کون سا ہے؟ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونے والا ہے۔ جو میرے رب نے فیصلہ کیا ٹھیک کیا، مجھے وقتی طور پہ سمجھ نہیں آتا لیکن جو فیصلہ کیا ٹھیک کیا، اور جو رب کے فیصلے ہیں اس سے پیارے فیصلے ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے، ہدایت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسی ہدایت دیتے ہیں اس اطمینان کی وجہ سے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، پھر اس کا دل ڈھولتا نہیں ہے۔ ساتواں دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، القلب المطمئن، اطمینان والا دل۔ کیسا اطمینان والا دل؟ جس کے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے توحید سے، قرآن سے، ذکر سے، عبادت سے، کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے، ہر وقت نیکی کے لیے سوچتے رہنے سے۔ یہ اس کی قلبی کیفیت ہے۔ اس کو چین کھانے سے نہیں آتا، اس کو چین موسیقی سننے سے نہیں آتا، وہ کانوں کی توہین سمجھتا ہے۔ میرے اتنے پیارے کان جس میں قرآن جاتا ہے وہاں موسیقی جائے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مومنوں کے دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو اس چین آئے گا۔ اس دل کے اندر اگر سکون چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو۔ آٹھواں اور پسندیدہ دل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے القلب الحی، زندہ دل۔ ارے مردہ دل بھی کو ہوتا ہے؟ جی مردہ بھی ہوتا ہے۔ ایک زندہ دل ہے، ایک مردہ دل ہے۔ مردہ اللہ کو پسند نہیں ہے اور زندہ دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کون سا ہے زندہ دل؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ زندہ دل وہ ہوتا ہے جو قرآن کو، حدیث کو غور سے سنتا ہے، پھر جگہ دیتا ہے اپنے اندر، اٹھنے سے پہلے یہ پلاننگ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اور مردہ دل کون سا ہے؟ کبھی کبھی منافق بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں آ جایا کرتے، بیٹھے رہتے سوچ کسی اور طرف۔ جب مجلس ختم ہوتی، کیونکہ نام ہی لگوانا ہوتا تھا نا، ہم بھی آئے ہیں، جاتے کیا کہتے؟ سورۃ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاتے کیا کہتے؟ ماذا قال آنفا، محمد ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ سنا ہی نہیں۔ قرآن و حدیث کو غور سے سننا، سمجھنا، دل میں جگہ دینا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پلاننگ کرنا، یہ زندہ دل ہے۔ اللہ ہمیں ان 8 دلوں کی کیفیات نصیب فرما دے۔